السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھا سیشنز کو آپ سن رہے تھے ابھی، اور ایک نئی حرارت، ایک نیا جوش و جذبہ کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس کا بہت یقینی احساس آپ تمام اس کو محسوس فرما رہے ہوں گے. یہ جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے کہ دی جوائے آف سائنٹیفک ریسرچ ان ایجوکیشن فار نیشن بلڈنگ، بہت غیر معمولی طور پہ جامع عنوان ہے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سائنٹیفک ریسرچ کو اسٹریسفل وے میں نہیں کرنا چاہتے ہیں، دباؤ میں نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یو وانٹ ٹو انجوائے اٹ. آپ مزے لے کر کام کرنا چاہتے ہیں، اور جب ایسا کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایک نئی نسل انشاءاللہ وجود میں آئے گی، اور ہماری آنکھیں بہت ٹھنڈی ہوں گی ان کو دیکھنے کے بعد. ہم ان کو اپنے سے زیادہ کمپیٹنٹ پائیں گے انشاءاللہ العزیز. قرآن مجید کی کئی آیتیں آپ اس موضوع کے پائیں گے. فَلَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ کیا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے عمل کیا، جنہوں نے کام کیے، تو ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے. آپ سورہ دہر کی پہلی آیت، پہلے رکوع کی آخری آیت کو بار بار پڑھیے. میں آپ کو سنا رہا ہوں. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. اس کا ترجمہ یہ ہے تمہاری جزا، یہ ہے تمہارا انعام، اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے. دنیا میں جو تم نے کام کیے وہ ضائع نہیں ہو گئے، بلکہ ہم نے اس کو محفوظ کر لیا تھا. اور اگر تم نے ہماری خوشنودی کے لیے وہ کام کیے ہیں تو ہی وہاں قابل قدر وہ ہماری کوششیں قابل قدر ٹھہریں گی. ایک مضبوط بنیاد ہے جس پر ہم اپنے آپ کو اور اپنی جنریشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. بہت مضبوط بنیاد ہے. اور وہ زمانہ گیا جب مینجمنٹ میں سواٹ انالیسس ہوتی تھی، اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونٹی، تھریٹس. اب دنیا کے جو بڑے بڑے مینجمنٹ گروز ہیں وہ کہتے ہیں پرانا ہو گیا یہ. اب یہ ہے کہ آپ کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کیا ہے. سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے اور اس پہ ان کو کیسا پلے کرنا ہے، اور ویکنیسز کیا ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے، تھریٹس کیا ہیں، ان سے کتنا ڈرنا، کتنا نہیں ڈرنا ہے، اور اپرچونٹی سے کتنا فائدہ اٹھانا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب مینجمنٹ جارگن سب پرانے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کیا ہے آپ کے پاس. یہ زبردست کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے. ابھی اس کٹ تھروٹ کمپٹیشن ایرا میں آپ کے پاس کیا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے، آپ کیا چیز ہے جو آپ کو اوروں سے بہت آگے کر سکتی ہے. میں اس پر کوئی 2-4 منٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے ہمارے پاس ایک بہت مضبوط بنیاد ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا. میں آپ کے پاس حاضر ہوا اپنی فیکٹری کے بہت سارے، کہ میں بھی کیمسٹ ہوں اور آرگینک کیمسٹ ہوں، بہت ساری چیزیں کرتا رہتا ہوں. تو میں نے وہ کام چھوڑ کر آپ کو آ کے یہاں ممنون نہیں کیا میں آپ کو، بلکہ میں اپنے فائدے کے لیے یہاں آیا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. ہمارا ہر کام، اس کے پیچھے جو موٹیویٹنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. کیا اچھی بات کہی گئی ہے. امام ابی داؤد نے فرمایا کہ اسلام کا جو علم ہے تو اس کا 1/4 حصہ صرف اس حدیث میں ہے کہ الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی نیتوں پر آپ کے اعمال کا دار و مدار ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے کام ہوگا تو ہی قابل قبول ہوگا.
امام ابی داؤد کہتے ہیں کہ یہ اسلامی علوم کا 25% حصہ ہے جو آپ کو یہ بات سکھاتی ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. اب یہ ذہن میں رکھیے اسے. دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے. ہم یہ کہتے کہتے تھکتے نہیں ہیں، لیکن جملہ پورا نہیں ہے. یہ جملہ پورا یہ ہے کہ یہی بہت اہم ہے. یہ بہت مختصر سی زندگی ہے. حساب لگانے والوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن تم کتنے روز رہے دنیا میں، وہ کہیں گے بھئی آپ حساب لگانے والوں سے پوچھ لیجئے. ہم شاید دن کا کچھ حصہ رہے، بہت کم عرصہ ہم یہاں ہیں، لیکن یہ کم عرصہ بہت اہم ہے. اس کا ہم کیسے بھرپور استعمال کریں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پرفارمنس پر وہاں کا انحصار ہے کامیابی کا. وہاں موت نہیں ہے. جتنے طاقتور انداز میں اسلامی تعلیمات انسانوں کو یہ بتاتی ہیں کہ ایک زندگی آنے والی ہے جس میں تم کو تمام چیزوں کا حساب دینا ہے، اتنے طاقتور انداز میں آخرت کا تصور کسی کے پاس نہیں. میں نے پینسلوانیا یونیورسٹی کے ہیومن بیہیویئرل سائنسز پہ جو پی ایچ ڈی ہیں ڈاکٹر مہیشوری، ایسی ان سے گفتگو ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ صاحب لوگ عام طور سے ایکسلنس اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی ترقی ہو جائے. ان کے کارپوریشن میں ان کو کچھ ہر سال ترقی ہوتی رہے، ان کا بزنس بہت پروفٹ اورینٹڈ بن جائے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا اگر یہ تصور ہو کہ میں اس لیے ایکسلنس پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، تو یہ تو موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا ہی. موت تک یہ جنون ایک شخص پہ طاری رہے گا کہ میں جس حال میں ہوں، جس کیفیت میں ہوں، میں کام کرتا رہوں گا اور ایسے ہی مر جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ ذرا تھوڑا مذہبی معلوم ہوتے ہو تم. میں نے کہا صاحب بالکل مذہبی نہیں ہوں، میں 5 وقت نمازیں ضرور پڑھتا ہوں، مسلمان، لیکن آپ تو بہت ہائیلی ٹیلنٹڈ اور ویل ریڈ آدمی ہیں. جتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس آخرت کا تصور ہے اور اس کو جو جوڑا گیا یہاں کی کارگزاری پر، وہ دنیا کے کسی اور سوشل سسٹم میں، ریلیجس سسٹم میں نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے. سب سے بڑا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے. یہ چیز ایک شخص کو موت تک دوڑائے رکھتی ہے، اور پلٹ کر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون میری کتنی تعریف کر رہا ہے اور مجھ کو کیسے کیسے نواز رہا ہے اچھے جملوں سے، شکریہ وغیرہ کے. وہ بس اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی پہ نگاہیں جمائے رہتا ہے. اس پر مجھ کو اچانک وہ بات یاد آ گئی، اور وہ ایسی باتیں بہت ساری یاد آئیں گی، اس سے وقت بہت چلا جائے گا آپ لوگوں کا، لیکن اتنا سن لیجئے کہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ کے تعلق سے آپ بہت پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں. تو ملکہ زبیدہ نے اپنے زمانے میں ایک بہت دور سے پہاڑوں سے ایک نہر کھدوا کر حاجیوں کے لیے مکے تک لائی. علامہ شورش کاشمیری نے شب جائے کہ من بودم میں اس بات کو لکھا ہے، میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دے رہا ہوں. تو بتاتے ہیں کہ جب ملکہ زبیدہ کنارے پر بیٹھ گئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم پر کچھ اور کسی کا کچھ رقم واجب الادا ہے جو ہم کو دینا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کی رقم ادا کی جا چکی ہے، سارے انجینئرز کی، مزدوروں کی، سب. اور انہوں نے یہ کہہ کے وہ پورے کاغذات ملکہ کے سامنے پیش کیے کہ صاحب یہ پورے کاغذات ہیں، اس پہ اتنا خرچ آیا ہے، اس کا پورا حساب ہے اور ہم دے چکے ہیں، اس کی بھی تفصیلات. جب پانی بہہ رہا تھا وہاں اس نہر میں سے، تو ملکہ زبیدہ نے وہ پورے کاغذات کو پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد اس کو پانی میں ڈال دیا، اور یہ تاریخی جملہ کہا، ترکت الحساب لیوم الحساب. میں نے یہ حساب کے دن کے لیے چھوڑ دیا. ہمارا ہر کام، ہماری ہر چیز، ہمارا ہر عمل وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا، اور ہمارا یہ سب سے بڑا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے.
اگر یہ جذبہ ہم اپنی نسلوں میں پیدا کر لیں تو کوئی کورین، کوئی جاپنیز، کوئی جرمن اور کوئی سوئس آپ سے بازی نہیں لے آ سکتا، کیونکہ ان کی ساری توگو یہاں کے لیے ہے، آپ کی توگو کسی اور جہاں کے لیے ہے، تو آپ کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم سے کہا گیا کہ وما خلقت الجن والانس لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ میری عبادت کرو۔ اس کا کیا مطلب؟ اب میں ایک آرگینک کیمسٹ ہوں، تو کیا میں سے 5 وقت نماز کے بعد کیا میں وہیں بیٹھا رہوں یا گھر میں آ کے سو جاؤں؟ معلوم یہ ہوا کہ عبادات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہی میں فروکش نہیں رہے 13 سال تک، بلکہ آپ انسانوں کے درمیان رہے۔ جب آپ غار ہرا سے اتر کر آئے تو دوبارہ غار ہرا تشریف نہیں لے گئے آپ کہ چلو سالگرہ منائیں گے، پہلی وہی اتری تھی، ہر سال سب کے سب پہنچ رہے ہیں وہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے جب اتر کر آئے تو دوبارہ غاروں میں نہیں گئے آپ، بلکہ 23 سال اللہ کے رسول نے انسانوں کے درمیان گزار دیے، انسانوں کے مسائل کو سمجھا، اس کا حل دیا، نئی نسل تیار کی، نئے انسان تیار کیے۔ ایک بہت بڑا موضوع ہے جو آپ اچھی طرح اس سے واقف بھی ہیں۔ تو عبادات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ میں یہ لکھ رہا تھا کہ ایک ٹیچر ہے، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں چونکہ آرگینک کیمسٹری سے ہوں تو اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا اسی پر ہی زیادہ، جب ہر کوئی اپنے اپنے سبجیکٹ کے متعلق آپ کو دبا رہا ہے، رون رہا ہے، تو مجھ کو بھی یہ لائسنس ملا ہوا ہے کہ میں بھی کچھ نہ کچھ اسی موضوع پر آپ سے کہوں۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھو یہ یاد کر لو کہ پوٹیشیم کلوریٹ کو تم ہیٹ کرو گے تو کلورین جنریٹ ہوگی، اور کلورین جنریٹ ہو کے اس کو چونکہ ہوا سے بھاری ہوتی ہے وہ استوانے میں جمع ہو جائے گی، ٹھیک، اور اس کا سب سے بڑی پراپرٹی یہ ہے کہ کلر کو بلیچ کرتی ہے کلورین۔ اب ظاہر ہے کہ آپ یہ سب کہہ دے سکتے ہیں، بچے کو رٹا بھی دے سکتے ہیں، اور اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تم غیب پر ایمان لاؤ۔ ہم تو غیب پر ایمان لانے میں بہت ماہر ہیں، انہوں نے کہا کہ غیب پر ایمان لاؤ، کیوں کلورین ایسے تیار ہو جاتی ہے اور ایسے ہونے کے بعد اس کی یہ پراپرٹیز آ جاتی ہیں۔ لیکن میرے اچھے بھائی، آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے چھوٹے سے ذہن کو محروم کر دیا اپنے آبزرویشنز۔ اگر آپ اس کو لیبارٹری میں لے جاتے اور بتاتے کہ دیکھو یہ ٹیسٹ ٹیوب ہے، اس کو یوں صاف کرو اور اس طرح سے یوں ہیٹ کرو، جنریٹ ہوگی، ایک ہی لیول پہ سب رکھو۔ اب ظاہر ہے چٹکے لگیں گے تو آپ اپنے ہاتھ میں تھوڑی پر کھڑے رہیں گے، اس کو آپ اسٹینڈ پہ لگائیں گے، باس ہیڈس یوز کریں گے، ایک ہی لیول میں لیں گے، اور آپ بتائیں گے دیکھو دیکھو ذرا غور سے دیکھو، وہ کلورین وہاں تیار ہو رہی ہے، اور کلورین جا کے آہستہ آہستہ نیچے سیٹ ہو رہی ہے۔ بچہ دیکھے گا اس کو۔ اب آپ نے اس میں اور ڈراماٹائز کیا اور آپ نے کہا کہ دیکھو میں گلاب کے پھول کی پنکھڑی بھی لایا ہوں، پنکھڑیاں لایا ہوں تمہارے لوگوں کے لیے، اب میں گلاب کے پھول کی پنکھڑی یہ کلورین سلنڈر میں ڈال رہا ہوں۔ اب جناب وہ آہستہ آہستہ وہ جو پنکھڑی ہے جس کا رنگ سرخ تھا، وہ جب نیچے پہنچے گی تو کلرلیس ہو جائے گی، ہے نا، کلرلیس ہو جائے گی۔ تو آپ بچوں سے پوچھیں گے دیکھو کلورین کا کیسا بڑا عمل ہے، یہ کلورین رنگ کو کاٹ دیتی، یہ آپ بتائیے۔ یہ آبزرویشن بیس سائنسز ہیں، آبزرویشن بیس سائنسز کی یہ سب سے پہلی چیز، اس کو ہائی لائٹ مسلمانوں نے کیا، یہ بچوں کو بتائیے۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کا تعلق عبادات سے کیسے؟ اگر کیمسٹری کا ٹیچر یا لیکچرر اگر وہ دوڑ دھوپ کر کے یہ سب کر لے رہا ہے، بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے گھبراہٹ میں بچوں کی پریشر میں آ جاتا ہے ایک ٹیچر بھی، جناب کلورین ڈالنے بھول گئے یا کچھ زیادہ دیر تک ہیٹ کر دیا، معلوم ہوا کلورین نکل کے چلی گئی، اب جناب بیٹھے ہوئے اب کلورین آ ہی نہیں رہی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اگر آپ نے پہلے کر لیا ٹھیک سے اور پوری تیاری کے ساتھ اگر بچوں کو آپ نے یہ بتایا
تو یہ عین عبادت ہے. میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص کی ظہر عصر مغرب سب چلی گئی اس میں. نہیں، فرائض کے بعد اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، نسلوں کی تیاری کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ عین عبادت ہے، عین عبادت ہے. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی. کیا ہی اچھا ہو کہ ایک کارپینٹر اپنی آری کو اور ایک درزی اپنی سوئی کو مسلمان بنا لے. میں جو بھی کام کروں گا اللہ کی خوشنودی کے لیے کروں گا. اگر آپ اور میں اس جذبے کے ساتھ کاموں کے لیے میدان میں اتریں تو آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. میں ایک بات جو یہاں نوٹ کر رہا تھا، بہت اچھی اچھی باتیں آئیں آپ کے اس پروگرام سے. ایک چیز جو مجھ کو تھوڑی سی کھٹک رہی ہے مجھے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اس کی وضاحت یا جو کچھ بھی ہے، اس سے آپ اس کو ہلکا نہ کیجیے کہ ان کے جو سلیبائے ہیں اور ان سلیبائے میں جو ایکسپیریمنٹس درج کیے گئے ہیں، جو تھیوریٹیکل آسپیکٹ سے بحث کی گئی ہے، اس سے بچوں کی توجہ بالکل ہٹنے نہ دیں. میں تو خیر اب اس سے اس عمر سے گزر گیا ہوں، لیکن اپنے پوترے اور نواسوں اور پوتریوں کو یہ پڑھاتا ضرور ہوں، کیمسٹری اور فزکس وغیرہ. تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جو کورسز ہیں آپ کے پاس سی بی ایس کے خصوصاً بالخصوص، بہت غیر معمولی اسٹڈی کے بعد ان کی ٹیکسٹ بکس آپ کے پاس ہیں، تو ان کو آپ ہلکا نہ جانیے. آپ یہ سب بھی کیجئے جو یہاں بتائے ڈاکٹر عمران نام ہے آپ، ڈاکٹر عمران صاحب نے بتایا، یہ سب بھی کیجئے کوششیں. سمجھ میں نہ بھی آئے تو کیا، میں تو پورے بال سفید ہیں، یہ تو سب ڈائی لگی ہوئی ہے. میرے ورنہ عمران صاحب نے جو باتیں بتائی تو میرے بھی سب سکسرس ہی رہے میرے لیے وہ، کیونکہ بہت ساری چیزیں فزیکل کیمسٹری سے متعلق. میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چاہے بظاہر ایک چیز مشکل جائے، لیکن اپنے آپ کو روک کر اس پر تھمانا، یہی صبر ہے. صبر کی بہت ساری تعریفیں ہیں جو آپ کو تفاسیر مل جائیں گی، لیکن صبر کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ آپ ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس سے اچٹ نہ جائیے، تھک نہ جائیے، بلکہ اس پر انسسٹ کیجیے. آہستہ آہستہ چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی. ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس شاید 7th یا 8th میں یہ چیز موجود ہے کہ بھئی اگر کاربن ڈبل بانڈ ہو تو روٹیشن ریسٹرکٹڈ ہے. جب روٹیشن ریسٹرکٹڈ ہے تو آئسومرز فارم ہوں گے. آئسومرز جو فارم ہوں گے تو سس اور ٹرانس آئسومر ہوں گے. ابھی آپ کے سمجھ میں نہ آئے پریشان مت ہوئیے، سن لیجئے، ٹھیک. میں اس میں اور بھی کچھ بھی اناپ شناپ بھی کہہ دوں تو ایک شاید 2-3 لوگ ہوں گے یا میڈم تشریف فرما ہے، وہ کہیں گے نہیں صاحب غلط کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر کاربن ڈبل بانڈ ریسٹرکٹڈ روٹیشن اٹ جنریٹس سس اینڈ ٹرانس آئسومیرزم. ٹھیک، اب چاہے تو رٹا دیجیے، آپ اس کو رٹائیے، جہاں بہت چیزیں رٹ رہے ہیں یہ بھی رٹ لیجیے. اوکے. اب اگر آپ نے 400 روپے کا پلاسٹک ماڈل آتا ہے، 400 روپے، میں نے اپنی بھانجیوں کو بھجوایا، دیا بھی لیا کے، تو صرف 400 روپے کا پلاسٹک کا مولیکولر ماڈل لیجئے اور ادھر سے کاربن sp2 کاربن جوڑیے، چاروں طرف گروپس لگائیے. اب بچوں کہیے پھراؤ اس کو، نہیں پھرا سکتے ہو تو آپ کہیں گے کہ ڈبل بانڈ کی وجہ سے ریسٹرکٹڈ روٹیشن ہے، توڑنا پڑے گا آپ کو ڈبل بانڈ کو، تب جا کے وہ روٹیٹ ہوگا. آپ نے ایک دفعہ بتا دیا، وہ بچہ زندگی بھر اس سے نہیں بھولے گا. اب یہ جو آپ کا عمل ہے کہ مطلب ڈھونڈ کے میں مالیکولر ماڈل لا رہا ہوں، ان کو دے رہا ہوں، یہ سب کا سب عبادات میں شامل ہے. میں اس پر آپ سے بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا. اب اس میں ایک چیز اور کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچوں کو اس جنون میں مبتلا کر دیجیے، جنون کہ تم کو اپنے سلیبس کی ہر کتاب کو
صرف فزکس کیمسٹری میتھس نہیں، ہر کتاب کو تم کو پہلے پیج سے آخری پیج تک ختم کرنا ہے. اس کا آل سائڈ ڈیولپمنٹ ہوگا بچے کا. ورنہ نہیں سارے انگلش لٹریچر کو کیا کرنا ہے مجھ کو، اور اردو کی یہ شاعری سے مجھ کو کیا دلچسپی ہے. نہیں، آپ اس کو محروم کر رہے ہیں. یہ کنسٹرکٹیو ڈسٹریکشنز مسٹ ہیں اس کے لیے. آپ جولیس سیزر کا ڈرامہ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک، جولیس سیزر کے ڈرامے میں یہ بات آتی ہے کہ سیزر جو ہے، یہاں محمود صاحب تشریف فرما ہے، غلطی کی اصلاح کر دیں گے. جولیس سیزر جو ہے آخر وقت تک مقابلہ کرتا رہا. کاسکا، کیسیس وغیرہ نے اس کو چاقوؤں سے حملہ کیا، مقابلہ کرتا رہا. لیکن سب سے آخر میں بروٹس آیا، اور بروٹس نے سب سے گہرا گھاؤ اس کو دیا. اس کو بروٹس کا خنجر اس کے جگر تک اتر گیا جولیس سیزر کے. جولیس سیزر نے کہا بروٹے، ای ٹو بروٹے، بروٹس تم بھی. اور یہ کہہ کے جولیس سیزر نے اپنا چہرہ ڈھانک لیا اور پھر مقابلہ نہیں کیا، لوگوں نے مار دیا اس کو. آپ بتائیں گے کہ دیکھو شیکسپیئر کا کتنا اچھا ڈرامہ ہے، بروٹے، ای ٹو بروٹے. عام طور سے جب بچہ پڑھے گا کہ صاحب کسی پر جب آپ کا بہت زیادہ اعتبار تھا، اس نے آپ کو نقصان پہنچایا، تو آپ کہیں گے بروٹے، ای ٹو، اس کو یاد آ جائے گا سب. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف سائنس 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 کی رٹ مت لگائیے، اس کے ساتھ آرٹس ہے، کامرس ہے، نظم ہے، شاعری ہے، اس سے بھی اس کو واقف کروائیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بچے کا نیشن بلڈنگ جو آپ چاہتے ہیں، اس کا آپ کو وہ ٹھیک ہے. کیا اچھی بات کہی پروفیسر سی وی رمن، جو نوبل laureate ہیں انڈیا کے فزکس کے. انہوں نے کہا کہ سائنٹیفک ریسرچ نیڈیڈ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ اینڈ ہارڈ ورک، ناٹ اکوپمنٹ. صرف اکوپمنٹ نہیں ہے، وہ جمع ہی ہو جائیں گے کیسے بھی کر کے. اصل میں انڈیویجول تھنکنگ ہے اور ہارڈ ورک ہے، وہی جا کے نتیجہ خیز ثابت ہو. ورنہ سی وی رمن نے تو گورنمنٹ کلکتہ کے گورنمنٹ آفس میں بیٹھ کر وہ گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ کی، یہ بچوں کو یاد کرائی. ایک اور چیز جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ جو قول میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ پروفیسر ای جے کوری کا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کی آئیکونک پروفیسر ہے. میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ میں ان سے ملا ہوں. میں جا کے جب ان سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ پروفیسر کیسے کوپ اپ کیا جائے سبجیکٹ کو، بہت مشکل ہے، کوئی ترکیب بتائیے. تو اس نے صرف ایک ہی جملہ کہا، اور ایک بڑا اسکالر ہی کہہ سکتا ہے. اس نے کہا کہ یو ہیو ٹو بی سلیکٹیو. ہر چیز نہیں کر سکو گے تم، یو ہیو ٹو بی سلیکٹیو. تو اس پروفیسر کوری کا میں آپ کو ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. جملہ یہ ہے، اور بچوں کو یاد کرا دیجیے، جو بچے یہاں بیٹھے ہیں وہ لکھ لیں اس کو. نیور انڈر ایسٹیمیٹ واٹ یو کین اکمپلش. کبھی بھی اپنے آپ کو اس احساس کمتری میں یا کہتری میں مت مبتلا کرو، نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. نیور انڈر ایسٹیمیٹ واٹ یو کین اکمپلش. اف ہے وہاں، شرط یہ ہے اف یو پریپیئر یور سیلف ویل، اچھی سی تیاری ہو. کنٹینیو ٹو لرن، عمر کے ہر حصے میں طالب علم بنے رہو. اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا لٹریچر اس حدیث کے آگے بانجھ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے قبر کے گڑھے تک تم طالب علم. اس سے اچھی کمپریہنسو کوئی جملہ آپ کو نہیں ملے گا. کنٹینیو ٹو لرن، ورک ہارڈ، سخت محنت کرنی پڑے گی، اینڈ آپٹیمسٹیکلی، اینڈ ویلیو یور انٹیگریٹی. یہ 5 چیزیں ہم کو شامل کرنا ہے.
ان 5 چیزوں پر اپنے کیریکٹر کی تعمیر کر دی, ان پر مستقل کام کرنا ہے, تو انشاءاللہ ہم بہت کچھ کر سکیں گے. آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, علامہ اقبال کے 2 شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. عالم ہما ویرانہ اس چنگیزی افرنگ, پوری دنیا ویرانہ بنی ہوئی افرنگ کی چنگیزی سے, چاہے یوکرین ہو, چاہے غازہ ہو, چاہے عراق ہو, لیبیا ہو, مصر ہو, کوئی بھی ہو, یا ایران ہو, تو عالم ہما ویرانہ اس چنگیزی افرنگ, معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز. اے معمار حرم, ٹوٹ اور ایک نئے جہاں کی تعمیر کر. کیوں؟ تو ہی تعمیر کر سکتا ہے, اس لیے کہ جن ہاتھوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے وہی ایک نئی دنیا تعمیر کر سکتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بات بتائیں. اب جو علامہ نے کہا ہے, زبور اعظم کا شعر ہے, اب جو علامہ نے کہا وہ اب دل تھام کے سنیے. از خواب گراں, خواب گراں, خواب گراں, از خواب گراں خیز, نیند سے اٹھو. اچھا, آپ یہ مت سمجھیے کہ میں نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کی 4-5 دفعہ پڑھ دیا ہوں. یہ زبور اعظم کے شعر میں شامل ہے, یہ 5 دفعہ علامہ کہہ رہے ہیں, شاعر مشرق کہہ رہے ہیں, از خواب گراں, ایک نیند میں پڑے ہوئے, پورے سو رہے, ہر جگہ سو جاتے ہیں ہم, ہیں, مسجد میں سو جاتے ہیں, نمازوں میں سو جاتے ہیں, اجتماع میں سو جاتے ہیں, اسکول میں سو جاتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ ایسی کہا, ایک لوگوں نے تو مجھ پر اعتراض بھی کیا. میں نے کہا کہ دنیا کی سب سے زیادہ بلند آواز اگر ہے تو امت مسلمہ کے خراٹوں کی. پوری انسانی دنیا آپ کے خراٹوں سے گونج رہی ہے. آپ کہیں بھی جائیں, آپ کو سوائے سونے میں ماہر لوگ آپ کو ملیں گے. آئیے اپنی نوجوان نسل کو اس بات کے لیے اٹھائیے, اور یہ کہہ کر اٹھائیے کہ فرشتے تم سے کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیے حامیم سجدہ کی آیت ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ, کہ جو یہ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ موت کے وقت ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں. اب وہ تو دکھائی دیں گے, مجھ کو, آپ کو, سب کو دکھائی دیں گے, لیکن آپ بولنے کے قابل تھوڑی رہیں گے اس وقت, سے دیکھتے رہیں گے. یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تم پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے. تو فرشتے آپ کے ساتھ میں ہیں. مائکرو آرگینزم پر تو میں چاہتا ہوں کہ بہت کام کروں. بایولوجیکل کیمسٹری پر تو یہاں ذکر کم آیا اس کا, تو بیکٹیریا کا ذکر کیا گیا ہے نہیں. آپ مائکرو آرگینزم پر کام کریں گے تو بیکٹیریا اللہ کی مخلوق ہے, وہ آپ کے کام آئے گی, آپ کے کام آسان ہو جائیں گے. دنیا میں کسی اور انسانی جمعیت سے یہ نہیں کہا گیا کہ فرشتے تم پر اتریں گے اور تم سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, کام کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولانا علی میاں نے بہت عمدہ بات لکھی ایک جگہ. مولانا نے کہا کہ جب اسلامی انقلاب آتا ہے تو صدیوں کا فاصلہ سالوں میں طے ہو جاتا ہے. صدیوں کا فاصلہ سالوں میں طے ہو جاتا ہے. آپ اور میں بھی یہاں جو حضرات ماشاءاللہ اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جس کام کے لیے اٹھے ہیں اس کے لیے انشاءاللہ فرشتے آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ کے لیے چیزیں ہموار ہو جائیں گی, کہنا آسان ہوگا, ارینجمنٹ آپ کا آسان ہو جائے گا, اور آپ کی نئی نسل ایک نئے حوصلوں کے ساتھ کھڑی ہوگی جو آپ سے زیادہ کیپیبل
اور کمپیٹنٹ ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ.